الرحمن الرحیم قالت انا یکون لی غلام۔ استعجاب مریم یعنی حضرت مریم کا تعجب۔ حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، ولم اک بغیہ، اور میں نہیں ہوں بدکار۔ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، تو حضرت مریم نے کہا میرے لیے اولاد کی نعمت کیسے ہوگی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں۔ یعنی اولاد تو تب ہوتی ہے جب آدمی کا نکاح ہو، تو اس لیے نیچے لکھیں گے ولم یمسسنی بشر بالنکاح، مجھے نہیں چھوا کسی انسان نے نکاح کے ذریعے، یعنی نکاح کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے، وہ حلال ذریعہ ہے، تو میرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ یا معاذ اللہ کوئی عورت بدکاری کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تب حمل ٹھہر جاتا ہے، تو میں تو بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو تیسری صورت بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہی، تو یا اولاد حلال سے پیدا ہوتی ہے نکاح سے، یا حرام سے پیدا ہوتی ہے یعنی زنا سے، اور میں تو دونوں چیزوں سے محفوظ ہوں، تو پھر میری یہ اولاد کس طرح ہوگی؟ یہاں دیکھیں ایک لفظ آیا ہے لم اکو، یہ لم اکو اصل میں لم اکونو ہے، لم اکونو، لم کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا تو لم اکون ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو ساقط ہو گیا تو لم اکن ہو گیا، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے خلاف قیاس نون بھی ساقط ہو گیا تو لم اکو ہو گیا۔ دیکھیں یہ قرآن کا مشکل صیغہ ہے، اس لیے آپ کسی سے پوچھو حضرت لم اکو کون سا صیغہ ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، تو میں نے عرض کر دیا یہ اصل میں کیا ہے، لم اکو اصل میں لم اکونو ہے، تو لم کے داخل ہونے کی وجہ سے نون پر جزم آ گیا تو یہ ہو گیا لم اکون، پھر یہاں اجتماع ساکنین ہوا تو پہلے مدہ تھا واو، اس کو حذف کر دیا تو ہوا لم اکن، پھر نون کو کثرت استعمال کی وجہ سے خلاف قیاس حذف کر دیا تو ہوا لم اکو۔ قال کذالک، قال کے بعد ہے الامر کذالک، الامر کذالک، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اسی طرح ہوگا، قال الامر کذالکی، معاملہ اسی طرح ہوگا، یعنی اللہ آپ کو اسی طرح اولاد دے گا، یعنی بغیر نکاح کے دے گا، معاذ اللہ بغیر بدکاری کے اللہ آپ کو دے گا، اپنی قدرت سے دے گا۔ قال ربک هو علی ہین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کے رب نے کہا کہ وہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، آپ کے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ معدوم چیز کو ایجاد کر سکتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اب پیدا کیے ہوئے انسان سے پیدا کرنا تو آسان ہے۔ اب سب سے پہلی عورت حضرت حوا ہیں، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، حالانکہ اس کے لیے والدہ کوئی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، تو جب اللہ تعالیٰ وہاں پیدا کر سکتا ہے، یہاں تو پھر بھی والدہ حضرت مریم موجود ہے، تو ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دینا اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہیں،
پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہے بغیر ماں باپ کے، جیسے حضرت آدم کو، بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی، جیسے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بغیر ماں کے حضرت حوا کو۔ تو اللہ کے لیے وہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان ہے۔ تو یہ آسان ہمارے اعتبار سے کہا، ہمارے اعتبار سے کہا گیا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنا دیں گے اس کو نشانی لوگوں کے لیے، ہم اس کو یعنی اس بچے کو نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت اور مہربانی ہوگی۔ ہم اس کو نشانی بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے اسے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور پھر اللہ نے آگے انہیں نبوت اور کتاب عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمتاً مہربانی ہے۔ اللہ کی طرف سے مہربانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور اپنی کتاب انجیل بھی انہیں عطا فرمائی، اور کمالات بھی عطا فرمائے، معجزات اور کمالات۔ یہ سب کیا ہے؟ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے یہ سب رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ ہے طے شدہ، معاملہ ہے طے شدہ۔ اللہ کی طرف سے یہ طے ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کریں گے، اس لیے جھجک کی یا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پس حضرت مریم حاملہ ہو گئی تو وہ الگ ہو گئی اس بچے کے ساتھ، مکاناً قصیّا، ایک دور کی جگہ میں۔ پس جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی تو وہ اس بچے کو لے کر الگ ہو گئی ایک دور کی جگہ میں، یعنی اپنے گھرانے سے، اپنے گھر والوں سے، جہاں وہ عبادت کر رہی تھی وہاں سے الگ ایک دور کی جگہ میں چلی گئیں۔ اب غمگین اور پریشان بھی بہت تھیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا مریم کو درد ذہ، لے آیا مریم کو درد ذہ، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کی طرف، درد ذہ لے آیا حضرت مریم کو ایک کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، حضرت مریم نے کہا کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری، بھولی بسری، یعنی لوگ مجھے بھلا دیتے۔ دیکھیں جیسے ہی درد ذہ شروع ہوا، درد ذہ کہتے ہیں بچے کی ولادت کے وقت کی تکلیف کو، جب وہ تکلیف انہیں شروع ہونے لگی تو اب کھجور کے تنے کی طرف ہی آئیں، یعنی ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا اور اوپر کھجور کی شاخیں اور کھجور کا تنا تھا۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کاش کہ میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری ہوتی، یعنی میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا، نام و نشان بھی نہ ہوتا، لوگ مجھے بھلا دیتے۔ دیکھیں غم تازہ تازہ ہو تو یاد رہتا ہے، اور جب تھوڑا وقت گزر جائے تو وہ غم بھول جاتا ہے۔ آج کے الفاظ میں مثلا 40 دن تک غم ہوتا ہے، چیلم تک، تو جب وہ اس کا چلہ پورا ہوا، چیلم ہوا، تو لوگ مردے کو بھلا دیتے۔ تو میں یا تو مر جاتی یا اور اس طرح ہو جاتی کہ لوگ مجھے بھلا دیتے اس واقعے سے پہلے۔ یہ انہوں نے چونکہ پاک دامنی اور عفت اور عصمت بہت زیادہ تھی کہ اب میں نے زندگی میں ایسا کام نہیں کیا، میرے آبا و اجداد میں نہیں ہوا، تو اب جب میں بچہ لے کر جاؤں گی لوگ یہی سوال کریں گے نکاح نہیں ہوا، تو معاذ اللہ یہ تو گناہ کیا ہوگا، بغیر گناہ کے تو نہیں ہو سکتا، تو لوگ میری طرف نسبت کریں گے بدکاری اور گناہ کی، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ تو یعنی یہ انہوں نے جملہ کس میں کہا؟ اپنی پاک دامنی اور حیا کی وجہ سے۔ پاک دامن عورت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں آتی، فاقہ کر لیتی ہے، حالات برداشت کرتی ہے، بھوکھی رہ جاتی ہے، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ تو اب یہی بات تھی کہ لوگ میری طرف اس طرح کی غلط نسبت کریں گے، کاش مجھے اس سے پہلے موت آ جاتی، میں بھولی بسری ہوتی۔
یہ ان کی انتہائی پاک دامنی، اس لیے جو عورت نہایت پاک دامن ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس کام کے لیے اپنی زندگی حیا میں گزار دیتی ہے۔ فناداہا من تحتہا، تسلی مریم، تسلی مریم، پس اس فرشتے نے پکارا حضرت مریم کو اس درخت کے نیچے سے، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، تو غمگین نہ ہو، یقیناً تیرے رب نے جاری کر دیا ہے تیرے نیچے سے پانی کا چشمہ، جاری کر دیا تیرے رب نے نیچے سے پانی کا چشمہ۔ دیکھیں حضرت مریم اب غمگین اور پریشان ہیں، درد ذہ میں ہیں، اور اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے کسی انسان کو نہیں، فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر آواز دی نیچے سے۔ اب یہاں نیچے سے مراد یا تو نشیبی مقام سے، نیچے والی جگہ سے، حضرت مریم کچھ اونچی جگہ پر تھی تو وہ جو فرشتہ تھا اس نے نیچے والی جگہ سے آواز دے کر ان کو کہا، اور یا یہاں پر یہ تعبیر ان کے مقام کو اور مرتبے کا لحاظ کر کے، ان کی عظمت کا، کہ حضرت مریم کا درجہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے برابر آ کر آواز نہیں دی بلکہ اس سے نیچے مقام سے آواز دی گئی، یا آواز کی جو سمت تھی وہ نیچے کی جانب تھی، آواز نیچے سے محسوس ہو رہی تھی، نیچے کچھ نشیبی جگہ تھی تو آواز یوں محسوس ہو رہی تھی کہ نیچے سے آ رہی ہے، تو گویا حضرت مریم کے سامنے سے آواز نہیں آئی، ان کی تعظیم کرتے ہوئے آواز نیچے سے، ایک ہے سامنے سے کوئی بلائے پکارے وہ بھی تعظیم ہے، لیکن کوئی نیچے سے ہو کر پکارے تو یہ انسان کے لیے عظمت کیا ہے، زیادہ ہے، وہ اونچی جگہ پر ہو کوئی نیچے سے پکارے تو یہ ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے پکارا، کہا غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، یقیناً تیرے رب نے تیرے لیے جاری کر دیا ہے نیچے سے پانی کا چشمہ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَ، اور تو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ گرائے گا تیرے اوپر تازہ عمدہ کھجوریں، گرائے گا تیرے اوپر تازہ عمدہ کھجوریں۔ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور اوپر سے اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا کہ کھجور کا تنا ہے، کہا ہزی، اس کو ہلا، اور اپنی طرف ہلا تو تساقط، وہ کھجور کا تنا تیرے اوپر گرائے گا، رطباً تازہ، جنیہ عمدہ کھجوریں، کہ عمدہ کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ تو دیکھیں اللہ نے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا، پانی کا بھی اور کھانے کا بھی، اور کھانے میں بھی کھجوروں کا انتظام کیا۔ اب دیکھیں کھجور کا کیوں انتظام کیا؟ کھجور کے اندر اللہ نے بڑی صفات رکھی ہیں اور اس کے بہت زیادہ منافع ہیں، اور خصوصاً جو عورت درد ذہ میں ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، جسم کو طاقت پہنچاتی ہے، جو زائد مادے ہیں ان کا اخراج ہو جاتا ہے، بچے کی ولادت کے وقت جو خون کی کمی ہوتی ہے وہ کمی دور ہو جاتی ہے، ولادت میں آسانی ہوتی ہے، بچہ خوبصورت تر و تازہ پیدا ہوتا ہے، جسم میں قوت اور طاقت کی دوبارہ بحالی ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا پھل ہے اس کو پکانے کی اور دھونے کی اس کی اتنی حاجت نہیں ہوتی، تیار پھل ہے اور ہر وقت لذیذ ہے، یعنی اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ کسی ایک موسم میں ہو، اللہ نے ایسا پھل رکھا ہے کہ ہر موسم میں مل رہا ہے اور ہر ایک کے لیے مفید ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، سب کے لیے مفید ہے، اس لیے عرب کے لوگ کھجوریں بہت کھاتے ہیں، قوت اور طاقت بہت ہے، تو اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا۔ اس میں اشارہ ہے حاملہ عورتیں اگر کھجور کا استعمال زیادہ کریں گی تو ان کی جسم میں قوت باقی رہے گی، طاقت رہے گی، کمی اور کمزوری نہیں آئے گی۔ دوسری بات اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا، چونکہ کھجور کے مزاج میں گرمی ہے، گرم ہے، تو اب گرم ہے تو اس کے لیے اللہ نے پانی ٹھنڈا انتظام کر دیا تاکہ طبیعت میں موافقت آ جائے، ایک چیز گرم ہے تو دوسری ٹھنڈی ہو، دوسرا گرم چیز کھانے سے جسم میں گرمائش آتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے ساتھ پانی کا بھی انتظام کر دیا۔
تو پانی بھی اور کھجوریں بھی، تو پانی نیچے سے اور کھجوریں اوپر سے۔ اب اوپر سے وہ درخت ہے، وہ سایہ بھی کر رہا ہے، تو سایہ بھی موجود ہے، ٹھنڈا سایہ ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی لگ رہی ہیں۔ لیکن یہاں الفاظ کیا ہیں کہ تو ہزی، اس کو ہلا، ہلا تب کھجوریں گریں گی۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو بھی ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے کہ اللہ میرے لیے خود گھر میں لے کر آئے اور اس طرح مجھے کھلائے جیسے بنی اسرائیل کو من اور سلوہ کھلایا، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے، حرکت کے بعد برکت آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے انتظام کیا۔ اب وہ درخت ویسے بھی کھجوریں گرا سکتا تھا، لیکن اشارہ کیا انسان حرکت کرے، کام کاج کرے، محنت کرے، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کرے۔ اللہ نے جو کھجوریں گرائیں تو رطباً، تازہ تازہ تازہ، اور جنیہ، عمدہ۔ دیکھیں تازہ تھی، باسی نہیں تھی، عمدہ تھی، گھٹیا نہیں تھی۔ اب ایک چیز ہو باسی ہو، بڑے اعلیٰ ہو لیکن باسی ہو، پھر بھی نہیں کھا سکتا، اور اگر تازہ ہو لیکن گھٹیا ہو، 2 نمبر ہو، پھر بھی نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ نے دونوں صفات رکھی، تازہ بھی اور عمدہ بھی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس تو کھا اور تو پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ پس تو کھا کھجوریں اور پی پانی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو۔ دیکھیں جب اولاد نیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سکون اور اطمینان اور نیک نامی کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں بھی اللہ نے جو انہیں اولاد دی، فرمایا اپنے بیٹے کو دیکھو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے ہم نے آپ کو بچہ عیسیٰ علیہ السلام دیا، اس کو دیکھو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ دیکھیں پہلے جب اللہ نے تذکرہ کیا، پانی کا ذکر پہلے کیا، کھجور کا ذکر بعد میں کیا، اور جب نعمت کا تذکرہ ہوا یہاں پر تو کھانے کا ذکر پہلے کیا اور پانی کا ذکر بعد میں کیا، ترتیب برعکس ہے۔ حالانکہ پہلے پانی کا ذکر پہلے کیا تھا اور کھجوروں کا ذکر بعد میں کیا۔ جب نعمت سے مستفید ہونے کی باری آئی تو پھر کہاں کھاؤ اور پیو۔ اس کی کیا وجہ؟ اس میں نقطہ یہ ہے، انسان عموماً کھانے پینے میں پانی کا انتظام پہلے کرتا ہے، کھانے کا انتظام بعد میں کرتا ہے۔ جب آدمی انتظام کرتا ہے، دسترخوان بچھانے لگ رہا ہے تو پہلے پانی کا انتظام کرے گا، پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور پانی سے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ عموماً بس اوقات اکثر لوگ پانی کھانے کے شروع میں پیتے ہیں، تو جب تک پانی موجود نہ ہو تو کہتے ہیں جی صبر کرو، تو پانی چونکہ اہم چیز ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے کر دیا، وہ ذکر ہوئی پھر کھانا کھجور کا۔ لیکن جب کھانے کی بات شروع ہو گئی تو اب کھانے کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ اہم چیز ہے۔ جب دسترخوان پہ کھانا اور پانی آ جائیں زیادہ توجہ کھانے کی طرف ہوتی ہے، پانی تو ہر جگہ دستیاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب نعمتوں کے اظہار کی باری آئی تو کھانے کا ذکر پہلے کیا۔ اب جب آدمی کھانا کھائے گا، خاص طور پہ کھجور، تو وہ گرم ہے، تو اب اس کو پانی کی ضرورت پیش آئے گی، تو کھانے کے بعد پانی کی ضرورت ہے۔ جب کھا پی کے سیر ہو جائے گا، اب اپنے بچے کو دیکھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، علاج بدنامی، علاج بدنامی، بدنامی کا علاج یعنی آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو دیکھے کوئی بشر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر بشر میں سے کوئی ایک آپ کو دیکھے، فَقُولِي، تو کہہ دے اس سے۔ نیچے لکھیں اشارے کے طور پر، اشارے کے طور پر، کیونکہ زبان سے تو منع ہے، زبان کا تو روزہ ہے۔ اشارے کے طور پر کہہ دے، انی نذرت للرحمن صوما، یقیناً میں نے روزہ رکھا ہے رحمان کے لیے، فلن اکلم اليوم انسیا، اور ہرگز آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، ہرگز آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ دیکھیں حضرت مریم جب آئی تو قولی یعنی اشارے کے طور پر کہا،
جب کوئی آگے اعتراض کرتا یہ بچہ کہاں سے، تو وہ اشارہ کرتی کہ بچہ خود بولے گا، تو پھر وہ بچہ بولتا۔ اب یہاں پر لفظ آیا میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو 99 ناموں میں اور بھی اوصاف ہیں، لیکن کس وصف کا ذکر آیا؟ رحمان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کا ایک نام اللہ ہے، دوسرا نام ہے رحمان۔ تو رحمان چونکہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں رحمت اور شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر اتنا رحم کیا، اتنی شفقت کی کہ مجھے بغیر شوہر کے اولاد بھی دی اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ تو میرا رب تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی بھی انسان سے۔ تو میں نے عرض کیا پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا، جس طرح اس شریعت میں اب کھانے پینے کا روزہ ہے، پہلے ہوتا تھا بات سے بھی روزہ، کہ یعنی انسان کوئی لایانی دنیاوی گفتگو نہیں کرتا تھا، صرف زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھتا، باقی کوئی بات نہ کرتا، تو یہ زبان کا روزہ ہوتا تھا، لیکن وہ اس شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پس حضرت مریم لے آئی اسے اپنے قوم کے پاس اٹھائے ہوئے، لے آئی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، قوم کے پاس لائی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ملامت قوم، ملامت قوم، قوم نے کہا اے مریم یقیناً تو نے کیا ہے بہت برا کام، تو نے کیا ہے، تو لائی ہے بہت برا کام، یعنی تو نے کیا ہے بہت برا کام، فریا بہت برا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن نہیں ہے تیرا والد کوئی برا، تیرا والد کوئی برا آدمی نہیں ہے۔ وما کانت امک بغیہ، اور نہیں ہے تیری والدہ بدکار۔ دیکھیں جب حضرت مریم بچے کو لے کر آئیں تو لوگوں نے فوراً الزام لگا کر کہا یہ تو بہت برا کام تو نے کیا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی، اب تک تو تیرا نکاح نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے ہارون کی بہن۔ اب یہاں پر ہارون کی بہن انہیں کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ یا تو یہ جملہ حقیقت پہ محمول ہے کہ حضرت مریم کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا، اور وہ بھائی بڑا متقی پرہیزگار دیندار تھا، تو کہا تو اس کی بہن ہے جو اتنا نیک صالح متقی ہے، پاک دامن ہے، اس کی بہن ہو کر تو نے ایسا کام کیا۔ یا نمبر دو، چونکہ حضرت مریم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، تو اب یہ اشارہ کیا تم ان کی اولاد میں سے ہو اور تم نے ایسا کام کر دیا، پیغمبروں کی اولاد میں سے ہو اور ایسا کام تم نے کیا۔ جیسے عموماً دنیا میں کوئی آدمی نیک ہو، نیک خاندان سے ہو، دیندار متقی خاندان سے ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس خاندان کے فرد ہو اور ایسا کام تم نے کر دیا۔ ما کان ابوک امرأ، نہیں ہے تمہارا والد برا، یعنی چلو کسی کا والد برا ہوتا ہے، معاذ اللہ بد کردار ہوتا ہے، فحاشی بے حیائی میں اس کا وقت گزرتا ہے، تو بیٹی یا بیٹا اگر اس میں ان کے طریقے پہ چلے گئے گناہ میں، تو لوگ کہتے ہیں یار باپ ایسا تھا تو بیٹا بھی ایسا ہو گیا، تمہارا تو باپ بھی برا نہیں ہے اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں ہے، بڑی نیک صالحہ متقیہ ہے، یعنی ماں بھی نیک صالحہ، باپ بھی نیک صالح، بھائی بھی نیک صالح، پھر تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ یعنی اس خاندان کی فرد ہو کر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس سے معلوم ہوا انسان کو اپنے خاندان کی لاج رکھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا خاندان کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے خاندان میں ہو تو نیک نامی اور عزت منتقل ہوتی ہے۔ فاشارت الی، حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، لوگوں نے کہا کیسے ہم بات کریں اس سے جو گود میں ہے اور بچہ ہے، جو گود میں بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں، جو گود میں بچہ ہے۔
یعنی بات تو اس سے کی جاتی ہے جو بولنے کے قابل ہو، یہ تو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، اب عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً بات شروع کر دی، کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلا جملہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ رد ہے، میں خدا نہیں ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا بھی نہیں نہ خدا کا بیٹا ہوں، یہ رد ہے نصارہ پر۔ عیسائیوں نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا کہ تین مل کر ایک ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ رب العزت تینوں مل کر ایک ہیں، اور بعض نے ان کو بیٹا کہا، تو یہ دونوں کا رد ہو گیا، نہ میں رب ہوں نہ میں رب کا بیٹا ہوں۔ ساتھ اس میں رد ہے یہودیوں کا، یہودیوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بہت گھٹایا اور یہ کہا کہ ان کی والدہ نے بدکاری کی، اس سے یہ پیدا ہوئے، تو ان کی تنقیص کی۔ تو یہاں اشارہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اضافت تشریفیہ مقام اور مرتبے کے لیے، اضافت مقام اور مرتبے کے لیے۔ پھر یہاں تذکرہ کیا عبد اللہ، اللہ کو جو چیز مطلوب ہے بندے سے وہ عبدیت ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے میں عاجزی عبدیت زیادہ ہو، اور جب اللہ بندے کو نواز کے ان کی امت کی طرف بھیجتا ہے تو پھر اللہ رسالت دیتا ہے۔ عوام کے اعتبار سے مقام رسالت کا ہے، اللہ کو جو بندے سے مطلوب ہے وہ عبدیت ہے، تو فرمایا یقیناً یہ میرا بندہ ہے۔ آتانی الکتاب، فضیلت عیسیٰ علیہ السلام، فضیلت عیسیٰ علیہ السلام، یقیناً مجھے دی ہے اللہ نے کتاب۔ نمبر ایک، پہلی فضیلت، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبی، نمبر دو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، نمبر تین، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور مجھے نہایت تاکید سے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک کہ میں رہوں زندہ، جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، نمبر چار، برہ سے پہلے جعلنی، جعلنی برم بوالدتی، اور مجھے بنایا ہے اپنی والدہ کے لیے نیکوکار، فرما بردار۔ ولم یجعلنی جبارا شقیہ، نمبر پانچ، اور مجھے نہیں بنایا سرکش اور نہ بدبخت، جبارن سرکش، شقیہ بدبخت۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کہ یہاں 5 فضائل بیان ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آگے فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب کے نیچے انجیل دی ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب بعد میں ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد میں ملی، نبوت بعد میں ملی، ابھی تو یہ دودھ پیتے بچے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی، مجھے نبی بنا دیا، حالانکہ نبی تو بعد میں بنایا گیا، کتاب تو بعد میں دی گئی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ صیغہ ماضی سے تعبیر اس لیے کیا کہ یقینی بات تھی، آپ کو کتاب کا ملنا یقینی تھا، آپ کو نبوت کا ملنا یقینی تھا، تو یقینی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی سے، یقینی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی سے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی جب کہ حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، کہ ان کا ابھی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر رہا تھا، ان کا خمیر بنایا جا رہا تھا، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی، حالانکہ اس وقت تو حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، تو یہ نہیں، یہ میرے لیے بات لکھ دی تھی، یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسی طرح آخری پیغمبر آخر الزمان آئیں گے۔ تو یہاں بھی جو تعبیر ماضی سے کیا، کس وجہ سے؟ یقینی ہونے کی وجہ سے کہ نبوت کا ملنا یقینی تھا، کتاب کا ملنا یقینی تھا، اس لیے تعبیر ماضی سے کیا۔ اور یہ ان کو بتانے کے لیے کہ میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، ایک تو میرا بولنا خلاف عادت، خرق عادت، یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور نمبر 2 میں کوئی عام بچہ نہیں، میں نبی ہوں،
میں نبی ہوں تو نبی کی والدہ بدکار نہیں ہو سکتی، میں نبی ہوں میری والدہ بدکاری نہیں کر سکتی۔ وجعلنی مبارکا، نمبر 3، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں یہاں پہ ہوں، وہاں ہوں، دنیا میں ہوں، آسمان پہ اٹھا دیا جاؤں، جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اور اللہ نے مجھے بڑی تاکید سے حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا۔ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں رہی ہے، ہر شریعت میں ان کا حکم تھا۔ لفظ اوصا اس میں اشارہ تاکید کی طرف ہے، یہ نہیں کہا امرنی بالصلاۃ، حکم دیا۔ وصیت کہتے ہیں تاکید سے حکم دینا، جیسے موت کے وقت انسان کوئی بات کسی کو کہتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جی فلاں نے مجھے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم۔ تو یہاں تاکیدی حکم ہے نماز اور روزے کا۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ روح المعانی میں ہے فی الدنیا، جب تک میں دنیا میں رہوں گا تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ دیکھیں جب تک دنیا میں تھے عمل کرتے رہے، جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا اب وہاں بھی وہ عبادت میں ہے لیکن مکلف نہیں ہے۔ مکلف تھے جب عالم دنیا میں تھے، اب عالم بالا میں ہیں، اب وہاں ان کی عبادت جو ہے وہ بطور لذت کے ہے، بطور تکلیف کے نہیں ہے، مکلف ہونے کے نہیں ہے۔ وہاں ان کی عبادت بطور لذت کے، جیسے انبیاء علیہ السلام قبروں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ لذت کے لیے ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا آسمانوں پر عبادت باعتبار لذت کے ہے۔ وبرم بوالدتی، نمبر 4، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ دیکھیں آپ کا والد نہیں تھا ورنہ تو ہوتا وبرم بوالدیہ، ورنہ تو ہوتا وبرم بوالدیہ، والد کا تذکرہ نہیں آیا نا، صرف کس کا تذکرہ؟ والدہ کا تذکرہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا والدین کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں والدین کے مقام کا تذکرہ کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور اللہ نے نہیں بنایا مجھے سرکش اور نہ ہی مجھے بنایا بدبخت۔ سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں۔ دیکھیں جو سرکش ہوتا ہے نا وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ شقیًا، میں بدبخت نہیں ہوں، میں نیک بخت ہوں۔ تو نیک بخت وہ ہوتا ہے جس کی زندگی اطاعت اور فرما برداری پہ گزرتی ہے، موت ایمان پر ہوتی ہے۔ تو میں اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے والا ہوں، جب تک زندہ ہوں تب بھی، جب موت آئے گی تب بھی۔ میں بدبخت نہیں ہوں جیسے کفار ہوتے ہیں جن کی زندگی کفر پر اور موت کفر پہ آتی ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت، اعزاز خداوندی، اعزاز خداوندی، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ دیکھیں یہاں فرمایا سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ سلامتی ہیں آپ کے لیے جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، وہ بھی بابرکت دن۔ اور جب مجھے موت آئے گی، اموتو، تو دیکھیں ابھی تک موت نہیں آئی، ابھی تو زندہ آسمانوں پر ہیں، زندہ آسمانوں پر ہیں۔ قرب قیامت میں جب آئیں گے، موت آئے گی تب بھی سلامتی ہے، اور جب قبروں سے میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی میرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلامتی تب ہوتی ہے جب زندگی نیکی میں گزرے، اور اگر زندگی گناہ اور فسق میں گزرتی ہے پھر تو اس کے لیے سلامتی نہیں ہوتی۔ ذالک عیسی ابن مریم، اور یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ قول سے پہلے اقول ہے، اقول قول الحق، اقول قول الحق، میں سچ بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یمترون باب افتعال سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، باب افتعال سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ دیکھیں یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیوں نے الزامات لگا دیے
اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو یہ لوگ شک کرنے لگ گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے جو بات اب تک تمہیں فرمائی بالکل حق بات کہی، اقول قول الحق، میں حق کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ تو لوگ کون؟ یہود و نصارہ، یہود و نصارہ۔ اب یہود نے کیا شک کرنا شروع کیا؟ یہود نے یہ الزامات لگائے کہ معاذ اللہ یہ گناہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور نصارہ نے حد سے زیادہ بڑھا کر انہیں ابن اللہ کہہ دیا، الوہیت کا درجہ دے دیا۔ تو یہ دونوں نظریے غلط ہیں، افراط و تفریط ہیں۔ اللہ فرما رہے میں جو تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ سچی بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ پیغمبر ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے لائق اور مناسب کہ اللہ بنائے اپنے لیے کوئی اولاد۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، بریکٹ میں اولاد سے اور عجز سے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر پہلے رد کیا یہود و نصارہ کا، کہا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ اب آگے بات کیا بتائی کہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ دیکھیں اب یہاں یہودیوں کی بات ذکر نہیں کی، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں ان کا رد نہیں کیا، بلکہ رد نصارہ کا کیا۔ نصارہ کا رد کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ چونکہ عقیدہ بہت بڑا گناہ تھا، کفر تھا، بیٹا بنانا کفر ہے، شریک کرنا کفر ہے، تو یہ نظریہ زیادہ غلط تھا، اس لیے اس کی تردید کی، اسی لیے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فوراً کہا اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اپنے لیے بیٹا بنائے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یعنی بیٹا تو ہوتا ہے اس لیے کہ انسان عاجز ہو جاتا ہے، مستقبل میں عاجز ہو گیا، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اس کی خدمت کرے، کام کاج میں شریک ہو جائے، تو اللہ عجز سے، تغیر سے پاک ہے۔ اور اللہ کی قوت اور طاقت تو اتنی ہے کہ جب وہ کسی کام کا کہتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو انسان مانگتا ہے بڑھاپے کا سہارا بنے، مشکل کاموں میں ساتھ دے، بیمار ہو جاؤں تو میرا ساتھ دے، اللہ ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے۔ اور یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ جب وہ سب کا رب ہے تو عبادت اسی کی ہو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس گروہ نے اختلاف کیا، گروہ، احزاب گروہ، جماعتیں، پس گروہ نے اختلاف کیا ان کے درمیان۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بہت بڑے دن کی حاضری سے، بہت بڑے دن کی حاضری سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ بریکٹ میں لکھیں قیامت۔ یہاں فرمایا کہ گروہ نے، جماعتوں نے اختلاف کر دیا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا، دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے دن کی حاضری سے انکار کیا۔ تو بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ تو قیامت کے دن سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اب ان لوگوں نے گویا اس دن کو یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں۔ اگر یہ مانتے تو یہ کبھی بھی اختلاف نہ کرتے۔ اختلاف کرنا گویا قیامت کے دن کا انکار کرنا ہے۔ لفظ مشہد مصدر میمی ہے، مصدر میمی ہے۔ اسمع بہم، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے وہ لوگ، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے وہ لوگ، وابصر، اور کیا ہی خوب دیکھتے ہوں گے، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے اور کیا ہی خوب دیکھتے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کے دن واضح گمراہی میں ہوں گے، واضح گمراہی میں ہوں گے۔ دیکھیں اسمع و ابصر یہ فعل تعجب ہے، تو اس دن یہ کیا ہی خوب سنیں گے، یعنی قیامت کے دن اب یہ ساری باتیں سنیں گے، کیا ہی خوب دیکھیں گے، اب ان کو سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا۔
جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن اب اگر یہ لوگ اقرار بھی کریں، مانیں بھی، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کھلی گمراہی میں گزاری۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ انہیں ڈرائیے حسرت کے دن سے، حسرت والا دن، پشیمانی والا، ندامت والا، جس دن انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، اس دن سے ڈرائیے۔ اذ قضی الامر، کہ جس دن ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر معاملہ، الف لام استغراق ہے الامر میں، ہر معاملے کا فیصلہ ہوگا۔ وہم فی غفلۃ، اور اب وہ غفلت میں ہیں، اور اب وہ غفلت میں ہیں۔ وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اب یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لاتے، لیکن آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈراؤ، جس دن ہر معاملے کا فیصلہ ہوگا، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، قیامت کا ایک نام یہاں بیان ہوا، تو ایک نام قیامت کا کیا ہے؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ اب یہ دن کافروں کے لیے بھی حسرت ہوگا، وہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے کر آتے، کاش دنیا میں ایمان لے کر آتے تو آج ہم جہنم کی سزا سے بچ جاتے۔ ایمان والوں کے لیے بھی حسرت ہوگی، وہ کہیں گے کاش ہم اور زیادہ نیک کام کرتے تو اور بڑا مرتبہ ہمیں ملتا۔ تو یہ دونوں کے لیے کیا ہے؟ حسرت کا دن۔ یعنی کفار تو یہ کہیں گے کاش ہم کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے، ایمان لے کر آتے، تو انہیں بھی اپنے گناہوں پر حسرت ہوگی۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے انہیں بھی حسرت ہوگی، کاش ہم اور زیادہ نیک اعمال کرتے تاکہ ہمیں اور زیادہ بڑے بلند و بالا درجات ملتے۔ انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم وارث بناتے ہیں زمین کا، ومن علیہا، اور وہ جو اس زمین پر ہیں، اور وہ جو اس زمین پر ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں فرمائے یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہیں، زمین کے وارث، اصل مالک ہم ہیں۔ دیکھیں، اصل زمین جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا اور ملکیت بھی اللہ کی ہے، بعد میں بھی اللہ مالک ہے، ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے۔ انسان وارث نہیں ہے، مالک نہیں ہے، انسان تو عارضی طور پر ہے، کل نہیں تھا، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگا۔ تو یہاں لفظ وراثت آیا، یعنی وراثت کہتے ہیں اس کو نا کہ جو آدمی چیز کا اصل مالک بن جائے، تو کہا تم اصل مالک نہیں ہو، تمہارے پاس تو عارضی طور پر زمین ہے،